بالکل اندھے بن کر لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہیں اور یہ لینا دینا حرام ہے. میڈیسن والوں کے لیے بھی غلط ہوگا حضرت؟ میڈیسن والے ہی تو وہ افراد ہیں جو ڈاکٹروں کو کے لیے یہ راستہ کھولتے ہیں, ڈاکٹروں کو تیار کرتے ہیں, اپنی پیشکش جا کر کرتے ہیں. اگر وہ یہ پیشکش نہ کریں تو آئے تھے ایک مرتبہ, اطلاعیں آتی ہیں ہمارے پاس ایک مرتبہ آئے تھے کمپنی کے ڈیلر کہ جناب ہماری جو ہے اس کے بغیر تو دعا چلتی ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جتنا چل سکتی ہے چلائیں, حلال طریقے سے آپ کو آمدنی حاصل کرنی ہے اگرچہ کہ کم حاصل ہو. یہ معاملہ ہے. یہ ڈاکٹرز کو بھی سوچنا چاہیے اس وقت. ہو سکتا ہے مدنی چینل پر کچھ ڈاکٹرز بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں. دیکھیے بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ مریض آپ کے پاس سمجھ لیں اب وہ آپ پہ 100% بھروسہ کر رہا ہے, آپ جو لکھ کر دیں گے وہ اس پر اعتماد کر رہا ہے. اور اگر ڈاکٹر ہی مسیحا ہی اگر اس طرح کرنے لگ جائے تو مریض کہاں جائے؟ اور پھر اگر وہ جو دوائی سستے میں وہ خرید سکتا ہے صرف آپ کے کمیشن کی بنا پر وہ مہنگا خرید رہا ہے. اور بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کہ واللہ عالم ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ وہ دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بھی دے دی جاتی ہوگی کہ مزید اس دوائی میں کمیشن زیادہ ہے وہ دے دیا جائے. ایسا نہ کیجئے. یہ پیسہ آ تو جائے گا لیکن یہ اگر حلال نہیں ہے تو آپ کے گھر والوں کے لیے, آپ سب کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم چونکہ میلز ہمارے پاس کافی آئی ہوئی تھی تو ہم نے پہلے میلز کو لے لیا. ہو سکتا ہے اس وقت یان مارکیٹ کے اسلام بھائی بھی انتظار کر رہے ہوں گے. ٹیلی فون کالز بھی آپ کی طرف سے آ رہی ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. لیکن یان مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاجر اسلامی بھائی یان کے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اضافہ کر لیں. السلام علیکم. میں یان مارکیٹ میں ہوتا ہوں. میرا احکام تجارت سلسلے میں سوال یہ ہے کہ کسی کو ہم نے 60 دن کا ادھار بیچا ہے اور جب ہم رقم وصول کرنے گئے تو اس نے کہا ابھی رقم موجود نہیں ہے, آپ 30 دن کے بعد ہم سے رقم لے لینا. اور ابھی آپ نے جس ریٹ میں ہم کو مال بیچا تھا اس میں آپ کچھ رقم کا اضافہ کر لیں. تو یہ کیسا ہے کہ اگر ہم نے 60 دن کا ادھار بیچا ہے اور اس کے بعد ہم جب پیسے لینے گئے تو 30 دن اور بڑھا لیں, یعنی 90 دن ہو جائیں اور اس پہ ہم پیسے لگا دیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ یان مارکیٹ میں اور یہ میرا خیال ہے کئی مارکیٹس میں پریکٹس ہے, نارملی ریٹس چلتے ہیں نا کہ 30 دن کا ریٹ یہ ہے, 60 دن کا یہ ہے, 90 ڈیز کا یہ ہے. اب طے کرتے وقت 30 دن کا کر لیا یا 60 دن کا کر لیا, جب ٹائم آف پیمنٹ آیا تو پیسے نہیں, اچھا کوئی بات نہیں آپ 90 ڈیز کا اس کو بل کو بنا دیں. تو یہ پریکٹس کرنا کیسا ہے حضور؟ دیکھیے یہ تو جائز ہے کہ چیز بیچتے وقت ٹھیک ہے 2-3 آپشن دیے جائیں. ٹھیک ہے جناب اگر آپ کو نقد لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز 100 روپے کی ملے گی, 2 مہینے کے ادھار پر لینا ہے تو یہ چیز 120 کی ملے گی, اور 3 مہینے کے ادھار پر 130 روپے کی ملے گی. ٹھیک ہے. اب یہ آپشنز ہیں. اب سودا ڈن ہوتے وقت کسی ایک جو آپشنز دیے گئے اس پر ڈن ہو جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے ہر ایک کی ترجیحات ہوتی ہیں. سودا بیچنے والا اپنے سامنے بہت ساری کہ چیزیں رکھتا ہے. مثال کے طور پر مکان ایک ہی ہوتا ہے صحیح, لیکن اگر وہ کارنر پر ہو تو اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. یہ تو صحیح فرمایا. ایسٹ اوپن ویسٹ اوپن کی ویلیو اور ہوتی ہے, مکان وہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ چیزوں کی کمی میں اور زیادتی میں دیگر عوامل, خارجی عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ شروع کے اندر بیچنے والا اس بات کا مجاز ہے کہ وہ ادھار پر مہنگا بیچے. ٹھیک ہے. لیکن سودے میں جو ریٹ طے ہو گیا, ایک بار ڈیسائیڈ ہو گیا, اور جس دام پر سودا ہو گیا, اب اس دام کو کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. فریقین کی رضامندی کے بغیر. مطلب کمی تو ہو سکتی ہے کہ وہ جب وقت آئے اور وہ گاہک بولے کہ یار چلو تم میرے بڑے پکے گاہک ہو, 10 روپے کم دے دو. اچھا یہ ہو سکتا ہے, یہ تو ایک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اضافے کا مطالبہ بھی کس بحاف پر اضافے کا مطالبہ لیٹ کر رہا ہے نا, تو پیمنٹ لیٹ کر رہا ہے. اس نے جو چیز خریدی مثال کے طور پر 200 روپے کی خریدی, اب 200 روپے مقابل آئے اس چیز کے جو خریدی گئی. ٹھیک ہے. یہ مال کے عوض میں رقم ہے, یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتا ہے کہ جناب 50 روپے اور دو کیونکہ تم لیٹ کر رہے ہو. اب یہ جو 50 روپیہ ہے یہ ہے مقابل ایک کوئی مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیریڈ اور ٹائم کی اجرت لینا ہی تو سود ہے. استغفر اللہ. یعنی سود کے اندر کیا ہوتا ہے, یہی تو ہوتا ہے کہ جناب میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں 1 لاکھ روپے, اور جب آپ 2 سال واپس کرو گے تو آپ کو 1.5 لاکھ روپے دینا پڑے گا. تو وہاں دراصل اجل, مدت اور پیریڈ کا معاوضہ لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے اوپر معاوضہ لینا کہ جناب میں نہیں دے پا رہا, ٹھیک ہے آپ تھوڑے سے پیسہ بڑھا دو, تو یہ سود ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو لے رہا ہے
اس کے لیے خالصتاً مال حرام ہے. استغفر اللہ. یہ پیسہ